بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چھینا ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ اور کرنٹ افیئرز کے بارے میں ویڈیوز بناتے ہیں، تو آج ہم بات کریں گے احمد سنجر، جو کہ سلجوقی سلطان تھا۔ سلطان احمد سنجر ملک شاہ کا بیٹا تھا اور یہ سلجوق سلطنت کا چھٹا سلطان تھا، اور کہا جاتا ہے کہ احمد سنجر کے روحانی پیشوا اس وقت کے معروف عالم دین اور صوفیہ کے امام عظیم ولی کامل تاریخ آج بھی انہیں بہت اچھے طریقے سے یاد رکھے ہوئے ہے، جن کا نام حضرت امام غزالی تھا۔ احمد سنجر نے اپنے دور حکومت میں امام غزالی کی لکھی ہوئی کتابیں بھی نشر کروائی تھیں، اور احمد سنجر کا پورا نام معز الدنیا الدین عدو الدولہ ابو حارث احمد بن سنجر ابن ملک شاہ تھا، اور احمد سنجر کی پیدائش 1086 عیسوی کو شمالی عراق کے مشہور شہر سنجار میں ہوئی، اور کچھ مورخین کے مطابق احمد سنجر کی پیدائش کے بعد اس شہر کا نام بھی احمد سنجر کے نام سے منسوخ کیا گیا۔ تو ناظرین، سلجوق سلطنت کے چھٹے سلطان احمد سنجر کو دنیا ابو الحارث بھی کہتی تھی۔ سلطان احمد سنجر ملک شاہ کا پہلا بیٹا تھا۔ سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں برقیارق، محمود اور ملک تپر کے درمیان خانہ جنگی کے باوجود ایک دفعہ دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ بازنطینیوں نے قبلہ اول بیت المقدس پر مکمل قبضہ کر لیا تھا، اور دیگر علاقوں میں بھی سلجوقوں کی حکومت ایک قسم کی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اور 1097 عیسوی میں احمد سنجر نے اپنے بھائی برقیارق کے ہاں سیاست میں دلچسپی ظاہر کی، اور برقیارق نے اسے خراساں کا علاقہ فتح کرنے کے لیے ایک فوج کے ساتھ بھیجا، اور احمد سنجر کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، اور اسے اس کے بھائی نے خراساں کا گورنر مقرر کیا، اور کچھ دیر بعد احمد سنجر فارس کا بادشاہ بھی کہلایا۔ تو ناظرین، متعدد حکمرانوں نے سنجر کے خلاف بغاوت کی اور سلجوق سلطنت کی تقسیم کو جاری رکھا، جو خاندانی جنگوں سے شروع ہوئی تھی۔ 1102 عیسوی میں اس نے کاشگریہ کے حملے کو پسپا کرتے ہوئے ترمیز کے قریب جبریل ارسلان خان کو قتل کیا۔ 1107 میں اس نے غوری حکمران عزی الدین حسین کے علاقوں پر حملہ کیا اور اسے گرفتار کر لیا، لیکن بعد میں خراج کے عوض اسے بھی رہا کر دیا۔ تو سنجر نے فارس کے اندر قاتلوں کو ختم کرنے کے لیے ایک مہم چلائی اور انہیں کوہستان اور طباس سمیت ان کے کئی مضبوط گڑھوں سے کامیابی کے ساتھ بھگا دیا۔ تاہم ایک قصہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اور اہل تشیع کی فوج کو ختم کرنے جاتے ہوئے سنجر ایک دن اپنے خیمے میں سویا ہوا تھا، اور جب وہ اٹھا تو اسے ایک خنجر ملا، جس میں حسن صباح نے ایک خط لکھا ہوا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ حسن ہم امن چاہتے ہیں۔ سنجر نے اس واقعے سے حیران ہو کر حسن کے پاس ایلچی بھیجے، اور دونوں نے ایک دوسرے سے دور رہنے کی رضامندی ظاہر کی۔ 1117 میں اس نے غزنہ کے غزنوی سلطان ارسلان شاہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور اسے غزنی کی جنگ میں شکست دی، اور ارسلان کے بھائی بہرام شاہ کو سلجوق کی جاگیر کے طور پر تخت پر بٹھایا۔ تو ناظرین، 26 فروری 1105 عیسوی کو سلطان برقیارق کی وفات کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بیٹے معز الدین ملک شاہ کو تخت کا وارث منتخب کیا۔ ملک شاہ نے سلجوق سلطنت کے سلطان قرار دیے جانے کے بعد ملک شاہ ثانی کا نام لیا، تاہم اصل اقتدار اس کے چچا محمد تپر کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اسی سال محمد تپر نے اپنے بھتیجے کا تخت الٹ دیا اور اس پر خود حکومت کرنے لگا، اور بعد میں جب محمد تپر کا انتقال 4 اپریل 1118 کو ہوا تو اس کے بیٹے محمود دوم کو نیا سلطان قرار دیا گیا۔ جب محمد تپر کا بیٹا محمود دوم تخت پر بیٹھا تو یزگرشاسپ دوم کا امیر رسوا ہوا، اس کے بارے میں بہتان عدالت میں پھیل گیا۔ جب اس نے اپنا اعتماد کھو دیا اور محمود نے یزد کی طرف ایک فوجی دستہ بھیجنے پر مجبور کیا، جہاں
گرشاسپ کو گرفتار کر کے جبل میں جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جبکہ یزد کو شاہی ساقی کو دے دیا گیا تھا۔ تاہم گرشاسپ فرار ہو کر یزد واپس آیا، جہاں اس نے احمد سنجر سے تحفظ کی درخواست کی، اور گرشاسپ نے احمد سنجر سے وسطی ایران میں محمود کے علاقوں پر حملہ کرنے کی تاکید کی اور اسے وسطی ایران کی طرف مارچ کرنے اور محمود کا مقابلہ کرنے کے طریقوں کے بارے میں معلومات دیں۔ احمد نے قبول کیا اور 1119 میں ایک فوج کے ساتھ مغرب کی طرف پیش قدمی کی، جہاں اس نے 5 بادشاہوں کے ساتھ مل کر سویح میں محمود کو شکست دی۔ جنگ کے دوران جن بادشاہوں نے احمد سنجر کی مدد کی وہ خود گرشاسپ تھے، جو سیاستان اور خوارزم شاہ کے امیر تھے، جن میں 2 دیگر نام بادشاہ بھی شامل تھے، اور سنجر کی فوج میں نظاری فوجیں بھی موجود تھیں۔ فتح حاصل کرنے کے بعد احمد سنجر نے پھر گرشاسپ کو یزد کے علاقے پر بحال کیا، اور اس کے بعد احمد سنجر نے بغداد کی طرف رخ کیا، جہاں اس نے محمود کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ اپنی ایک بیٹی سے شادی کرے، اور اسے کہا کہ وہ شمالی فارس کے اسٹریٹجک علاقوں کو ترک کر دے۔ اور بعد میں 1141 میں احمد سنجر گرشاسپ دوم کے ساتھ قارا خیاتان کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور قطوان کی جنگ میں سمرقند کے قریب ان سے مشغول ہوئے۔ اسے حیران کن شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس جنگ میں گرشاسپ مارا گیا۔ احمد اپنے صرف 15 اشرافیہ کے گھڑ سواروں کے ساتھ فرار ہوا، جس نے جیکسارٹس کے مشرق میں تمام سلجوق علاقوں کو کھو دیا۔ سنجر کے ساتھ ساتھ سلجوقیوں کی حکمرانی ایک اور غیر متوقع شکست کے نتیجے میں گر گئی، اور بعد میں 1153 عیسوی میں اور اس بار 1153 میں سلجوقیوں کے اپنے قبیلے کے ہاتھوں سنجر جنگ کے دوران پکڑا گیا اور 1156 تک قید میں رہا۔ اس سے سلطنت میں افراتفری پھیل گئی۔ بعد میں فاتح ترکمانوں کی طرف سے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا گیا، جن کے لشکر نے خراساں کو بلا مقابلہ مغلوب کر دیا اور سنجر کے صوبے اور وقار کو زبردست نقصان پہنچایا۔ اور اس جنگ کے دوران سنجر کی بیوی بھی قید ہوئی تھی، جس کا نام مورخین کے مطابق ترکن خاتون تھا، اور انہوں نے اپریل 1156 میں انتقال کیا۔ اور اسی دور میں سنجر بالآخر 1156 کے موسم خزاں میں قید سے فرار ہوا، لیکن جلد ہی مرو کے قریب 1157 میں انتقال کر گیا۔ اس کی موت کے بعد ترک حکمرانوں، ترکمان قبائلی افواج اور دیگر ثانوی طاقتوں نے خراساں کے لیے مقابلہ کیا، اور ایک طویل عرصے کے بعد تصادم کے نتیجے میں بالآخر 1200 کی دہائی کے اول میں صوبہ خوارزمیوں نے فتح کر لیا۔ تو ناظرین، سنجر کا انتقال 1157 میں ہوا اور اسے مرو میں دفن کیا گیا۔ اس کے مقبرے کو منگولوں نے 1221 میں خوارزم زمین سلطنت پر حملے کے دوران تباہ کر دیا۔ تو احمد سنجر کی موت کا مطلب ایک سلطنت کے طور پر سلجوق خاندان کا خاتمہ تھا، کیونکہ اس کے بعد ان کا صرف عراق اور آذربائیجان پر کنٹرول تھا۔ سنجر کو سلجوق کے سب سے ممتاز سلطانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور وہ منگولوں کے آنے تک سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والا مسلمان حکمران تھا۔ سنجر نے اپنی زندگی میں سلجوق سلطنت کا بکھرا ہوا شیرازہ دوبارہ سنبھالا، اور بہت ساری جنگوں میں فتوحات بھی حاصل کی۔ اور احمد سنجر اپنے کارناموں کی وجہ سے یہاں تک کہ شاہ نامے کے کچھ افسانوی کرداروں کی طرح ایک افسانوی شخصیت بن گیا۔ در حقیقت قرون وسطی کے ذرائع نے سنجر کو خسرو کی شان اور کیانیوں کی شان کے طور پر بھی بیان کیا۔ سنجر کے دور میں فارسی شاعری پروان چڑھی، اور اس کے دربار میں فارسی کے چند عظیم شاعر شامل تھے، جیسے معاذی، نظامی، عروضی اور انوری تھے۔ سنجر کی ایک ہی بیوی تھی، جس کا نام مورخین بتاتے ہیں کہ ترکن خاتون تھا، اور سنجر اپنی بیوی سے بے حد پیار کرتا تھا، اور وہ محمد ارسلان خان کی بیٹی تھیں، جو کاراخانی کھانٹے کے حکمران تھے۔ تو ناظرین، ان کا انتقال 1156 عیسوی میں ہوا۔
سنجر کی بیٹیوں میں سے ایک ماہ ملک خاتون تھی، وہ 1105 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ غالباً 1119 میں سنجر نے اس کی شادی اپنے بھتیجے محمد دوم سے کی تھی اور 1122 عیسوی میں 17 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئی۔ اور سنجر کی ایک اور بیٹی تھی، 1124 میں اس نے اپنی بیٹی کی شادی عباسیہ خلیفہ سے کی۔ تو ناظرین، احمد سنجر کا دور حکومت سلجوق سلطنت کے لیے ایک یادگار دور حکومت تھا۔ احمد سنجر کا دور حکومت پچھلے سلطانوں سے سب سے زیادہ طویل تھا۔ احمد سنجر نے جب سلجوق تخت کو سنبھالا تو سلجوق سلطنت کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا۔ اس وقت بازنطینیوں نے قبلہ اول بیت المقدس پر مکمل قبضہ کر لیا تھا اور احمد سنجر نے دوبارہ ان علاقوں کو ایک دفعہ فتح کیا اور فاطمیوں کے خلاف بھرپور جنگوں میں حصہ لیا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔